السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی حقوق سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق حدیث میں وارد ہیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں، اور اسی طرح ماں باپ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں آپ کے سامنے آئے۔ ناظرین اکرام، ماں باپ اور والدین کے حقوق کی گفتگو ایک ساتھ آنا ہمارے لیے بہت مفید ہے، تاکہ ہم میں سے جو اولاد ہے وہ ماں باپ کے حق کو جانے، اور جو ماں باپ ہے وہ اولاد کے حق کو جانے۔ جس طرح اولاد پر ماں باپ کا حق ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کے اوپر خرچ کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، انہیں دکھ اور تکلیف نہ دیں، ان کی خدمت کریں، اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں جو ماں باپ کے ذمے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جب ماں باپ کے حقوق کی بات آتی ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمارے دیکھو اتنے حقوق ہیں، میری اولاد ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے۔ لیکن جب اولاد کے حقوق کی بات آتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے حقوق بھی رکھے ہیں، دوسروں کے حق ہمارے اوپر بھی رکھے ہیں۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب کا راستہ پا لیتا ہے کہ اولاد کی تربیت اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اولاد کی دعائیں اسے نفع پہنچائیں گی، اس کے مرنے کے بعد بھی اولاد کا استغفار اسے فائدہ پہنچاتا رہے گا، اولاد اس کی طرف سے صدقہ کرتی رہے گی، اسے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یہ اولاد انسان کے لیے بڑی نفع بخش چیز ہے، اور دنیاوی زندگی میں اس کی مددگار ہے، اس کی متعاون ہے، اس کی خدمت گزار ہے۔ اولاد سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے، استفادہ کرتا ہے۔ جس طرح ماں باپ سے بچے فائدہ اٹھاتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اسی طرح ماں باپ بھی اولاد سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے اولاد ان کی خدمت کر رہی ہے، ان کا خرچ برداشت کر رہی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہے، ان کا سہارا بن کر چلتی ہے، ان کی لاٹھی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ اب سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اولاد سے دنیا میں فائدہ پہنچا رہا ہے، اور مرنے کے بعد اولاد کے استغفار سے ماں باپ کو برابر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب اور فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نعمت ہے اور تحفہ ہے۔ اب اس اولاد کے حقوق ہمارے ذمے ہیں جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ حقوق ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ تحریم آیت نمبر 6، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچا لو، کس سے؟ نارن، نار جہنم سے، آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ جو جہنم، اس کا ایندھن کون ہے؟ الناس وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے، اور ایسے فرشتے متعین ہیں جو بڑے ہی سخت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے کہا، اور کہا اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ کیسے؟ ان کے حق کو ادا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ انہیں بتائیں، تب اس سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: ان الوالد مسئول عن الولد وان الولد مسئول عن الوالد۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اولاد سے ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہیں پر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کے ساتھ کیا کیا۔ الزہد میں ابن السری رحمہ اللہ نے اس قول کو ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ ہم سے ہمارے ماں باپ کا سوال ہونا ہے، اور ماں باپ سے ہمارے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے حق کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد کے اندر باب قائم کیا، باب بر الاب لولدہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا، مسئلہ کیا مسئلہ بتایا انہوں نے؟ باب بر الاب لولدہ، باب اس مسئلے کے بیان میں کہ
ماں باپ جو والدین ہیں وہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بہتر معاملہ پیش آئیں اور ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر کے اس قول کا نقل کیا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے ماں باپ کا ہمارے حق جو ماں باپ کے ذمہ رکھا ہے وہ حق کے طور پر اس قول کو نقل کیا ہے۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے شعب الایمان، ایمان کی جو مختلف شعبے ہیں، ایمان کی مختلف جو حصے ہیں، مختلف اعمال ہیں، اس پر ان کی شاندار کتاب ہے شعب الایمان۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ اصل ہے، نیکیاں بہت ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، حسن سلوک، صدقہ و خیرات کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، رشتوں کو جوڑنا، معاف کرنا، اصلاح کرنا، درگزر کرنا، دعا کرنا، یہ سارے کے سارے اس کے حصے ہیں، شعبے ہیں۔ تو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو بھی شعب ایمان میں ذکر کیا ہے، باب فی حقوق الاولاد والاہلین وہی قیام الرجل علی ولده واہلہ وتعلیمہ ایاہ من امور دینہم ما یحتاجون الیہ۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو بھی ایمان کے حصوں میں شامل کیا ہے، باب اس مسئلے کے بیان میں کہ اولاد کے اور گھر والوں کے حقوق کو ایک مومن ادا کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک مرد اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کو پورا کرے اور ان کے حق کو ادا کرے، انہیں دین کا علم دے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ یعنی یہ ایمان کے حصوں میں سے ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں اور اس کا خیال کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 72 میں کہتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں تمہارے لیے بنائیں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے، تمہارے جوڑوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے، تمہیں پوتے عطا کیے۔ اور سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 49 آیت میں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیٹوں سے ہم جیسی مخلوق کو نکالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بیٹی بھی بیٹے کی ہی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا، دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ اللہ نے کیا۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں کے دونوں نعمتیں ہیں۔ تو محترم ناظرین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں۔ اب حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے جان لیں ناظرین اکرام کہ اولاد کے حقوق، اولاد کی تربیت کی جب بات آتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی شروعات شادی سے پہلے ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شادی سے پہلے تربیت اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد کے حقوق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں شادی سے پہلے اسلام کی تعلیمات کو اختیار کریں، تبھی جا کر کے حقیقی معنوں میں اولاد کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1466 حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا فاظفر بذات الدین، آپ نے کہا دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کر لو، تربت یداک۔ اللہ کے نبی نے دینداری کو منتخب کرنے کے لیے کہا۔ اہل علم کہتے ہیں اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ انسان اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے ماں کے طور پر اس عورت کو منتخب کرے جو نیک اور دیندار ہو۔ کیوں؟ اب حق ادا کرنا ہے تو مرد اکیلے کیسے حق ادا کرے گا؟ جب تک بیوی کا تعاون نہ ہو، بیوی دیندار نہ ہو، بیوی کو سمجھ بوجھ نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، وہ کیسے ادا کرے گی؟ آج آپ دیکھتے ناظرین کرام کہ شوہر دیندار ہے، بیوی دیندار نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر کو باہر کمانے کے لیے جانا ہے، بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کی زندگی کیسے گزر رہی؟ نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اخلاق حسنہ، کوئی تعلق نہیں اس سے۔ بچے بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں، کوئی تربیت ان کی نہیں ہے۔ تو اسلام کہتا پہلا حق ہے اولاد کا کہ ان کے لیے جب انسان نکاح کرتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اور دیندار عورت سے نکاح کرے، ایسی عورت جو خود بد کردار ہو، فاسقہ ہو، فاجرہ ہو، بے حیا ہو، وہ عورت جو کسی موبائل اسکرین کے سامنے ناچتی اور گاتی ہو۔ آپ سوچئے کہ وہ اپنے بچے کی کیا تربیت کرے گی، اپنے بچے کو کیا سکھائے گی؟ وہ
جو خود نماز نہ پڑھتی ہو، جو خود اذکار کا اہتمام نہیں کرتی ہو، جو خود پردہ نہیں کرتی ہو، اپنی بیٹی کو کیا پردہ کروائے گی وہ؟ تو ایسی عورت کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے تربیت میں آپ کی متعاون ہو۔ اس لیے پہلے حق کے طور پر اہل علم نے ذکر کیا کہ ہمیں چاہیے کہ نیک عورت کا انتخاب کرے، یہ پہلا حق ہے جو اولاد کا ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے ناظرین اکرام کہ بچوں کا اچھا نام رکھنا، یہ دوسرا حق ہے بچے کا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ جیسے میں نے بتایا قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، یہ دونوں اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ انہیں پوچھئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت نہیں دیے کہ کس طرح سے اس نعمت کی قدردانی ان کے پاس ہوتی، کس طرح سے ان کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ان کا دوسرا حق یہ ہے کہ انسان اچھا نام رکھے، کیونکہ اسی نام سے دنیا میں لوگ انہیں پکاریں گے اور کل قیامت کے دن بھی انہیں اسی نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ لہٰذا اچھے نام کا انتخاب کرنا، یہ بھی اہل علم نے ذکر کیا کہ اولاد کا حق ہے۔ افسوس کی بات ہے آج اس حق میں اتنی کوتاہی ناظرین اکرام کہ لوگ جو سیریلز دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ایک تو دیکھنا بھی غلط ہے، وہ دیکھنا ہی برا ہے، اور دیکھنے کے ساتھ اس کا اثر ایسے قبول کرتے کہ وہ جو کردار میں انہوں نے دیکھا کسی لڑکی کو، کسی لڑکے کو، وہی نام اسی فاسق فاجر بے حیا کا نام اپنے بیٹے کو رکھتے، بیٹی کو رکھتے ہیں۔ کل کے دن وہ کسی مسجد میں جائے گا، کسی دینی ادارے میں جائے گا، کسی دینی پروگرام میں جائے گا۔ کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں جو شرما جاتے ہیں جب دینی پروگرام میں ان کی شرکت ہوتی ہے، نام لے کر بلایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کون سا نام ہے یہ؟ دنیاوی زندگی میں ان کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ وہ اہل ایمان اہل تقویٰ کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے پریشانی ہے ان کو کہ نام لیا جائے گا تو لوگ ہنس پڑیں گے کہ یہ فلاں ایکٹر کا نام ہے، یہ فلاں کردار کا نام ہے، فلاں یہ فٹ بال کھیلنے والے کا نام ہے، کرکٹ کھیلنے والے کا نام ہے۔ نام انسان کا ناظرین اکرام ایسے ہونا چاہیے جو انبیاء کا نام ہو، جو صحابہ اکرام کا نام ہو، جس کا معنی اچھا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، ایک بیٹے کا نام آپ نے قاسم رکھا، اور آپ نے ایک اور صحابی رسول کے بیٹے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، ایک اور صحابی رسول کے بیٹے کا نام آپ نے یوسف رکھا۔ یہ انبیاء کے نام آپ نے رکھے ہیں، اور اچھے پیارے نام آپ نے رکھے ہیں۔ حضرت حسن کا نام دیکھیے، حضرت حسین کا نام دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر نام۔ یہ نام کس قدر بہترین ہے، کتنے خوبصورت ہے، کتنا اچھا اس کا معنی ہے انبیاء کا نام۔ اور سب سے افضل ترین نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کی طرف منسوب ہو، اللہ کے بندے ہیں، عبد الوہاب، عبد الرزاق، اللہ کی طرف منسوب ہوں۔ ایسے ناموں کا انتخاب کریں جو اللہ کو پسندیدہ ہوں، انبیاء کے نام ہوں، جن الفاظ کا معنی اچھا ہو، جس کے اندر خیر پایا جاتا، ایسے نام ہونے چاہیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکیاں ہوں۔ نام ان کا اچھا ہونا چاہیے، دنیا میں انہیں اسی نام سے پکارا جاتا ہے، قیامت کے دن بھی انہیں اسی نام سے پکارا جائے گا۔ آپ نے اگر کسی فاسق فاجر کے نام پر رکھا ہے، سوچیں کل قیامت کے سارے انسانوں کے سامنے انہیں اس نام سے پکارا جائے گا۔ تو یہ دوسرا حق ہے جو اولاد کا ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق ہے ناظرین اکرام اولاد کی ایمان کی تربیت کرنا۔ ایمان کی تربیت کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دلوں میں صحیح عقیدے کو راسخ کرنا، اللہ سے محبت کو راسخ کرنا، رسول سے محبت کو دل میں بٹھانا، صحابہ کی محبت کو دل میں بٹھانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو قرآن مجید کی آیت ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا؟ أَدِّبُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ، انہیں ادب سکھاؤ اور انہیں علم دو۔ کہتے ہیں کہ یہی ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں گے؟ بچانے والا تو اللہ ہے، جہنم سے بچانے والا اللہ، ہم کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں علموہم وادبوہم، جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب انہیں ادب سکھاؤ، انہیں علم دو، انہیں بتاؤ کہ دین کیا ہے اور گناہ کیا ہے، نیکیاں کیا ہیں، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ یہ اولاد کی ایمان کی تربیت ہے۔ انہیں عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے، انہیں اخلاق کا پتہ ہونا چاہیے، انہیں عبادت کا پتہ ہونا چاہیے، انہیں رسول کی سیرت کا پتہ ہونا چاہیے، صحابہ کی زندگیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو اولاد کو ہمیں دینا بہت ضروری ہے، جن میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز قرآن مجید کی تعلیم دینا، کہ قرآن کو پڑھ سکے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، اس لیے کہ نماز اس کے بغیر ان کی درست نہیں ہو پائے گی۔ اور دوسرا ہے ناظرین اکرام جو سب سے پہلے آتا
حقیقت میں وہ ہے توحید اور عقیدے کو دل میں راسخ کرنا۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ناظرین اکرام انہیں دعائیں اور اذکار سکھانا، اس لیے کہ بہت ساری دعاؤں کا تعلق، اذکار کا تعلق نماز سے ہے، اس کے بغیر ان کی نماز نہیں ہو پائے گی اور دیگر عبادتوں پہ اس کا اثر ہوگا، لہٰذا انہیں اذکار اور دعائیں سکھانا۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام انہیں گناہوں کی معرفت دینا، کبیرہ گناہ کیا ہیں، 70 سے زیادہ کبیرہ گناہ دعویٰ سلفیہ کی جانب سے ہم نے کورس میں سیکھا تھا۔ گناہوں کی تفصیل بچوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ گناہ ہے یا غلط ہے اسلام نے، تاکہ اس سے وہ بچ سکے۔ اور نمبر 5 نیکیوں کے بارے میں انہیں علم ہونا چاہیے کہ نیکی آخر کیا کیا ہوتی ہے، صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں بس اتنا ہی انہیں معلوم ہے، باقی انہیں نیکی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، نیکی ایک ایک نیکی کا تعارف انہیں ہوتا رہے۔ اور 6ویں نمبر پر ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہیں بتانا ضروری ہے کہ ہمارے نبی کون تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے توحید کو ہم تک پہنچایا اور آپ کی زندگی کن مراحل سے گزری۔ نمبر 7 آپ کے صحابہ کی زندگی بتانا ضروری ہے، کیونکہ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، انہیں خلفائے راشدین کا علم ہو، عشرہ مبشرہ کا علم ہو اور اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کا علم ہو، تاکہ وہ بھی ان سے محبت کر سکیں اور تاکہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اور 8ویں نمبر پر ناظرین اکرام انبیاء اور رسول کی زندگی اور سیرت، انبیاء اور رسول کی جو قصے ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے، حدیث میں بیان کیے گئے، اس پر مستقل کتابیں ہیں، یہ اپنی اولاد کو ہم سکھائیں۔ اور اسی طرح 9ویں چیز ناظرین اکرام جو اولاد کے لیے بنیادی تعلیم ہے، جو انہیں سیکھنا چاہیے، وہ آداب ہیں۔ آداب کیا ہے ناظرین اکرام؟ اسلام میں لباس پہننے کے کچھ آداب ہیں، لڑکا ہے تو ٹخنے کے اوپر پہننا، اور اسی طرح ریشم کا لباس نہ پہننا، اور اسی طرح سے ایسا لباس نہیں پہننا جو شہرت کا لباس ہے، اور اسی طرح اگر لڑکی ہے پردے کی تعلیم اسے دینا۔ لباس کے کچھ آداب ہیں، کھانا کھانے کے آداب ہیں، اور اسی طرح سونے کے آداب ہیں، اور اسی طرح سے گفتگو کے آداب ہیں، بڑوں کے سامنے کچھ آداب ہیں، سفر کے کچھ آداب ہیں۔ نمبر 9 انہیں دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے آداب کا علم ہو ناظرین اکرام، ایک ایک کر کے ہم آداب انہیں سکھائیں۔ اور 10ویں اور آخری چیز ہے جو بنیادی تعلیم کے طور پر ہمیں اولاد کو دینی ہے، وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ بالخصوص اولاد کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی تعلیم دیں، تلقین کریں، کیونکہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت نہ ہو تو پھر آپ کہاں کہاں نگرانی کریں گے ان کی۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا اور آخرت کی فکر پیدا کرنا، جہنم کے بارے میں انہیں بتانا، جنت کے بارے میں انہیں بتانا، قبر کے عذاب کے بارے میں ان کو بتانا، جن امتوں کو اللہ نے ہلاک کیا ان کے بارے میں انہیں بتانا۔ اس سے کہ ناظرین اکرام ماں باپ کہاں ہوں گے؟ اسکول میں تو آپ نہیں ہیں، سفر میں تو ان کے ساتھ آپ ہر جگہ نہیں ہیں، مہمانوں کے پاس آپ ہر جگہ انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ کیسے بچیں گے گناہ سے؟ جب ان کے دل میں ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ ہو۔ اب ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم تیار کی اس کی تفصیل، اور اسی طرح ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا تاکہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کر سکے، جنت کی تفصیل ان کو بتانا، اور عذاب قبر کے بارے میں ان کو بتانا، قبر کی نعمتوں کے بارے میں انہیں بتانا، اور کل قیامت کے دن حساب کے بارے میں انہیں بتاتے رہنا، تاکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان باقی رہے، محبت کی شکل میں اللہ سے، خوف کی شکل میں اللہ سے، امید کی شکل میں اللہ سے۔ تو یہ 10 بنیادی تعلیمات ہیں ناظرین اکرام جو ہمیں اپنی اولاد کو دینی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے حق کو ادا کریں اور وہ اللہ سے ڈر سکے۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا ذکر کیا، ابو داؤد حدیث نمبر 495 حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، آپ نے کہا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور 10 سال کے ہو جائے تو پھر نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو، ایسی مار جو نشان نہ چھوڑے، ایسی مار ہلکی پھلکی مار جس میں معلوم پڑے کہ آپ ناراض ہیں۔ اور تیسرا آپ نے کہا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو، ایک بستر میں ان کو نہ سلاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس ایک حدیث میں بتایا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، ان کو یہ حق، ان کا حق ہمارے ذمے ہے، آپ نماز کی تعلیم ان کو دیں، نماز کی تعلیم کا حکم دیں، نماز کا حکم دیں ہم۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں بچے پر تو نماز فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بالغ نہیں ہے، کم عمر ہے، لیکن ان کو حکم دینا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم تو بالغ ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم انہیں حکم دیں، نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ اور نماز پڑھنے کا حکم دینے کا مطلب ہے ناظرین کرام آپ کو نماز کا طریقہ بھی سکھانا ہوگا،
کیونکہ آپ نے طریقہ ہی نہیں سکھایا تو پھر نماز پڑھیں گے کیسے وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام، تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے، انہیں نماز پڑھنی ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر صورتیں پڑھنی ہیں، اذکار پڑھنے ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں آپ حکم دیں، آپ شروع کر دیں انہیں سکھانا، اور 10 سال کے ہو جائے تو پھر انہیں نماز کا پابند ہو جانا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے کہا بستروں کو الگ الگ رکھو، الگ الگ سلاؤ، ایک ساتھ ایک بستر پر ایک چادر کے اندر نہیں سلانا چاہیے۔ یہ تربیت اور اخلاق کے ناحیے سے بہت ضروری شے ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے بچے بلوغت کے قریب ہوتے جاتے، شہوت چونکہ ان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے تو شیطان انہیں غلط راہ پر نہ ڈال دے، لہٰذا بستر الگ الگ کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، یہ دینی اور ان کی ایمانی تربیت ناظرین اکرام جو اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور چوتھا حق ناظرین اکرام جو اولاد کا ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ ہم انہیں علم سکھائیں، انہیں تعلیم دے، بالخصوص انہیں علم سکھانا۔ دینی علم سب سے پہلے ہے اور پھر دنیاوی علم۔ دینی علم سب سے پہلے مقدم ہے، انہیں علم دینا، اور وہ علم جس کے ذریعے سے وہ اسلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکے، ہدایت کو جان سکے، گمراہی کو جان سکیں، یہ علم ہم انہیں دیں۔ ایمانی تربیت میں یہ شامل ہے، لیکن مستقل حق کے طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے ناظرین اکرام یہ چلتا رہے، یہ چلتا رہے، یہ بچوں کو سکھاتے رہنا چاہیے، انہیں بتاتے رہنا چاہیے، علم دیتے رہنا چاہیے ناظرین اکرام، اللہ کے توحید کا علم اور شرک کی خطرناکی کا علم، بدعات کسے کہتے ہیں، گمراہ فکر کیا ہے، گمراہ علماء دعات کون ہیں، اور برائی کا راستہ کیا ہے، یہ علم انہیں دیتے رہنا چاہیے ناظرین اکرام۔ ان کا یہ ہمارے اوپر حق ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے ہمارے اوپر۔ ہماری اولاد ایسا نہیں ہے ایک مرحلے پہ پہنچ جانے کے بعد اب ہمیں کوئی علم نہیں دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور پھر آپ ان کے گھر جا کر کے انہیں اذکار سکھا رہے ہیں، یعنی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، علم دینے کا سلسلہ۔ اور سب سے اہم اور بنیادی چیز دین کا علم انہیں دینا چاہیے ناظرین اکرام، کیونکہ اگر صرف آپ دنیاوی علم انہیں دیں گے تو آخر کار انسان کو تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر کیسے کامیاب ہو پائیں گے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے حوادث ہیں، حادثات ہیں، فتن ہیں، کوئی آدمی زندگی بھر پوری عمر لگا کر جوانی بھر پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ڈگری حاصل کرتا ہے، چند سیکنڈوں کے اندر خبر آتی ہے کہ وہ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا اور وہ مردہ ہو گیا، وہ مردہ ہو گیا، چند سیکنڈوں کی بات ہے وہ۔ آپ سوچئے تعلیم، دنیاوی تعلیم پوری ایک طرف رہ گئی، وہ اللہ کے پاس چلا گیا سفر آخرت پر۔ تو اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ دین کی اوپر کیسے استقامت اختیار کرے گا، دین کی خدمت کیسے کرے گا؟ تو دین کا علم انہیں دینا، اور دوسرا ہے دنیاوی علم انہیں دینا۔ اور بہت ضروری ناظرین اکرام کہ اولاد کے پاس دنیاوی علوم، جہاں پر ہم رہتے ہیں، جہاں پر ہم زندہ ہیں، باحیات ہیں، دنیاوی زندگی اب اس کے اندر ایسی تبدیلیاں ہو چکی ہیں ناظرین اکرام کہ ایک طرف تجارت ہے اور وہیں پر دوسری طرف نوکریاں ہیں اور مختلف پیشے ہیں۔ انہیں تعلیم دینا تاکہ اس قابل وہ ہو سکے کہ اس کے ذریعے سے ان کی دنیاوی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہوں، اور وہ ایک مہذب انسان کے طور پر پیش آ سکتے ہوں، اور دنیاوی اعتبار سے انہیں صحیح غلط کا اندازہ ہو، اور اسی طرح سے ان کے پاس اپنی ضرورتیں پورا کرنے، اپنے گھر والوں کی ضرورت پورا کرنے کا راستہ موجود ہو، وہ علم ان کو دینا۔ آج آپ جانتے ہیں مسلمان جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی کئی سال پہلے، وہ رپورٹ کیسی تھی، کیا تھی ایک طرف، لیکن اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ دلتوں سے زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں ایجوکیشن کے معاملے میں، تعلیم کے باب میں ان سے زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ دنیاوی تعلیم میں اتنے پیچھے ہیں کہ دلت قوم سے پیچھے وہ چلے گئے، یعنی ان کے یہاں اہتمام تعلیم کا نہیں کیا جاتا۔ کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ بچہ جیسے ہی کچھ عمر تک پہنچتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، فوراً اسے اسکول چھوڑنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، یا خود وہ بچہ اسکول چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اسے ایسے کام پر لگا دیتے ہیں جو کام کی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، ضمانت نہیں، اور وہ کوئی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ ڈگریاں انسان کی زندگی میں اس کی مددگار ہیں، دنیاوی زندگی میں اس کی مددگار ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے جس کے ذریعے سے آپ کا مقام پہچانا جا سکتا ہو تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے،
آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کام موجود ہے جسے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے اور انسان کے پاس کوئی ایسی مضبوط تجارت نہیں جس کی ضرورت پوری کر رہا ہو، تو پھر وہ کہیں بھی جائے تو اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں وہ باصلاحیت ہے، اور ثابت کر دے گا تب بھی وہ کب تک کام کر پائے گا اس کی کوئی ضمانت۔ دیکھیے کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری دنیاوی معلومات حاصل کی لیکن ڈگری ان کے پاس نہیں ہے، ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے اتنے قابل ہونے کے باوجود وہ بہت سارے خیر سے محروم ہیں، وظیفے سے محروم ہیں، نوکریوں سے محروم ہیں۔ بچوں کو پڑھانا چاہیے ناظرین کرام، ان کے ایجوکیشن کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ان کے پاس یہ ڈگری بطور ہتھیار انسان کے ساتھ کام کرنے والی چیز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ڈگریاں انسان کے لیے دوسری آسانی یہ پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ حکومتی کاموں میں، حکومتی معاملات میں انسان کے لیے ڈگریاں مفید ہوتی ہیں، کارگر ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے اس کے ذریعے سے انسان بہت سارا استفادہ خود کا بھی کرتا ہے اور دوسرے کا بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو دیندار ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی ڈگری ہے، سرٹیفکیٹ ہے، باقاعدہ اس نے ایجوکیشن کمپلیٹ کیا ہے، تو اس کا اپنا ایک تعلق ہوگا، اپنے افراد ہوں گے، اپنے دوست احباب ہوں گے، دین کے نشر کا ایک راستہ اس کے پاس میسر ہے، اور اسی طرح سے وہ ان لوگوں کو مخاطب کر پائے گا جو پڑھے لکھے ہیں۔ اب دیکھیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان میں دعوت کا کام، اور اسی طرح جو پڑھے لکھے ہیں ان کے درمیان دعوت کا کام فرق ہوتا ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ایک آدمی جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ کسی ایسے آدمی کو دعوت دینا چاہتا ہے جو خوب ایجوکیٹڈ ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، تو اس کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو تعلیم ہے دنیاوی زندگی کی تعلیم، یہ تعلیم انسان کے لیے مفید ہے، کمائی کے اعتبار سے بھی مفید ہے، حکومتی کاموں کے اعتبار سے بھی، اور مفید ہے دعوت اللہ کے اعتبار سے بھی۔ تو ناظرین کرام، دنیاوی تعلیم کا بھی اور اسی طرح سب سے مقدم دینی تعلیم، یہ دونوں تعلیم بچے کو، یہ حق ہے بچے کا ہمارے اوپر کہ ہم اسے یہ تعلیم دیں، اور اس کے ساتھ اہل علم کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ صحت کی تعلیم دینا بھی اس کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کیا کھانے سے فائدہ ہے، کیا کھانے سے نقصان ہے، اسے اس کا علم ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے وہ چیزیں جو اس کے جسم کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، جیسے اہل علم نے کہا تیراکی ہے، سوئمنگ ہے، باقاعدہ اہل علم نے اسے بچے کے حقوق میں ذکر کیا ہے۔ جیسے امام السیوطی رحمہ اللہ نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے الباحہ فی السباحہ، کہ انہوں نے مستقل رسالہ ذکر کیا ہے سوئمنگ سکھانا بچے کو تاکہ وہ جسمانی اعتبار سے صحت مند رہ سکے۔ اس دور کے اہل علم نے سوئمنگ کا ذکر کیا۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیے جب کہ امراض، بیماریاں پھیل چکی ہیں اور ایسی چیزیں ہمارے گھروں میں استعمال میں ہیں جو بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، جسے پوائزن کہا جا رہا ہے، ان باتوں کو صحیح معنوں میں تحقیق کر کے بچوں تک پہنچانا، بچوں کو بتانا، یہ ماں باپ کے اوپر حق ہے ان کا، تاکہ وہ بھی اس پر قائم رہ سکے، ان کی صحت جسمانی اعتبار سے برقرار رہ سکے، ان کے جسم کے لیے کیا فائدہ مند ہے، ان کے ذہن کے لیے کیا فائدہ مند ہے، اور اسی طرح ان کی جسمانی ورزش کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، اس کا علم ماں باپ کو ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آج افسوس کی بات ہے، آپ دیکھیے قدیم اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو تیراکی سکھائیں، تیرنا سکھائیں، اور یہ اسی طرح تیر اندازی، قدیم زمانے میں چونکہ تیر اندازی اور گھڑ سواری وغیرہ کی جاتی تھی، ان سب کو سکھانا وہ علم میں شامل کر لیتے تھے۔ لیکن آج آپ جانتے ہیں دینی تربیت کا معنی بس اتنا ہی ہے کہ انہیں دین کی کچھ باتیں ہم نے سکھا دی، اور باقی بچہ کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، اس کی ورزش کیسی ہے، اس کی صحت کیسی ہے، ہمیں کوئی اس کا اندازہ نہیں، کوئی فکر بھی نہیں ہے اس کی۔ حقیقت میں مومن کو ایسے نہیں ہونا ہے، آپ اس کے دین کی بھی فکر کیجئے، اس کی دنیا کی فکر کیجئے، اس کی صحت کی فکر کیجئے، کیونکہ انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے ناظرین اکرام، وہ دین اور دنیا کے کتنے خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ اہم چیز ہے، اسی لیے اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ چاہیے کہ وہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کے اوپر غور و فکر کرے، اور تعلیم کے باب میں اہل علم نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے، بالخصوص جیسا کہ امام سخاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، بچہ کس قابل ہے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کے قابل نہیں ہیں، اتنی قابلیت ان کے پاس نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی ان کے پاس نہیں ہے، تو بچوں کی قابلیت کو دیکھ کر ان کے لیے راستہ تیار کرنا علم کے لیے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ماں باپ کے اوپر بچوں کا حق ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، پانچواں حق ہے ماں باپ پر اولاد کا، کہ ماں باپ اپنے اولاد کی خیر کے کاموں میں مدد کریں۔ ایک تو خیر سکھانا ہے، اور دوسرا خیر کے کاموں میں ان کی مدد کرنا ہے۔ کیسے مدد کرنا ہے ناظرین اکرام؟
اہل علم نے اس کی تفصیل بھی ذکر کی ہے۔ کیا تفصیل ہے اس کی؟ خیر کے کام میں کیسے مدد کریں گے آپ؟ اولاد کو مسجد لے کر کے جانا، دینی مجلسوں میں لے کر کے جانا، ان کو ساتھ رکھ کر کے خیر کے کام کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیکی سے وہ مألوف ہوتے ہیں۔ مألوف کا مطلب نیکی ان کے لیے آسان نظر آتی ہے، اور نیکی کرنے میں کوئی شرم انہیں محسوس نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ماں باپ جو دینی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے ہیں، اگر آپ ان کے بچے کو کہیں آؤ مسجد میں بیان ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، یا پھر آپ اسے کہیں آئیے لائبریری چلتے ہیں، جا کر کتاب پڑھتے ہیں، تو وہ بچہ شرما کر کے، حیا کر کے ہی نہیں جائے گا۔ جوان ہو گیا تو بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان جگہوں سے اس کا تعلق ہی نہیں جڑ پایا ہے۔ نیکی میں مدد کیجیے ان کی، کہ آپ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو نیکی میں شریک رکھیں، تاکہ وہ نیکی ان کے لیے آسان نظر آئے، کہ وہ اطمینان سے جا کر دینی مجلس میں بیٹھ سکیں، علماء سے مل سکیں، کتابیں خرید سکیں، لائبریری جا کر کے پڑھ سکیں، کسی انسان کو دین سمجھا سکیں، دین کے ٹاپک پر بات کر سکیں۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا ہے تو بچہ کیسے کرے گا؟ باپ نے کبھی کسی کو دین کی تعلیم نہیں دی، چار حدیثیں نہیں سنائی، اب بچے نے کبھی نہیں دیکھا، آپ اس سے بولیں گے بھائی کسی کو سمجھاؤ، آپ کے دوست کو سمجھاؤ، آپ کے دوست کو دین بتاؤ، کہے گا ہاں بتاؤں گا میں، لیکن کیسے بتائے گا؟ اس نیکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ ان کی مدد کرنا ایسے کہ ہم خود انہیں اپنے ساتھ شریک رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں بچپن میں، کیونکہ اگر ہم نے حسن سلوک کیا بچپن میں تو بڑے ہو کر وہ ہمارے ساتھ توقیر کا معاملہ کریں گے۔ اس لیے بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے، جانوروں کی جیسا سلوک کرتے، بات بات پر انہیں مارنا، بات بات پر انہیں ڈانٹنا، بات بات پر انہیں جھڑکنا، بات بات پر انہیں تانے دینا، بات بات پر انہیں اذیت کرنا، ان کو تذلیل، ان کی عزت نکالنا، یا ان کو شرمندہ کرنا، یا ان کی ہمت کو توڑ دینا، یا ان کا مذاق اڑانا۔ اگر بچوں کی تربیت ایسی ہوگی تو پھر جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر ہمارا بھی احترام وہ نہیں کریں گے۔ تو کیسے بچوں کی مدد کریں نیکی میں؟ آپ بچپن میں ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیجیے، حسن سلوک کیجیے۔ بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ حسن سلوک کرنا، اچھے کام پر اسے شاباشی دینا، اس کی ہمت افزائی کرنا، اس کی تعریف کرنا، اسے تحفہ دینا، اسے انعام دینا، اور اسے اور زیادہ نیکی کرنے کی ترغیب دینا۔ اور انسان ڈانٹے کوئی حرج نہیں، ضرورت کے وقت مارے کوئی حرج نہیں، ضرورت کے وقت حدود میں رہتے ہوئے نشان نہ چھوڑے۔ لیکن یہ کہ ناظرین کرام، مستقل اولاد کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اہل علم نے یہ چیز بھی ذکر کی، تیسری چیز، ایسا کوئی کام ان سے کرنے کے لیے نہیں بولنا چاہیے جس کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، جس کی طاقت ان کے پاس نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نیکی میں ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ انہیں نافرمان بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک بچہ جو کام وہ نہیں کر پائے گا، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، یہ کام کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں بچی ہے۔ اب آپ اور میں اگر اسے وہ کام کرنے کے لیے کہیں گے تو پھر وہ نافرمانی کا راستہ تلاش کرنے لگے گا کہ کیسے ان کی بات میں ٹالوں، کیسے میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ تو نیکی کی مدد یہ ہے کہ آپ اتنا ان کے اندر ان کی کام کرنے کی طاقت ہے، جتنی طاقت ہے اتنا ہی آپ ان کو مکلف کریں۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اکرام، کوئی ایسی چیز جو حرام ہے وہ طلب نہ کریں، حرام چیز کا حکم ان کو نہ دیں۔ اہل علم نے کہا کہ یہ ان کو خیر سے محروم کرنا، نیکی میں تعاون کرنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں سے کہتے ہیں میں فلاں سے بات نہیں کر رہا، تم بھی بات نہیں کرنا، رشتے توڑنے کا انہیں حکم دیتے ہیں۔ بلکہ بعض ماں باپ تو ایسے ہیں جو اذیت پہنچانے کی طرف ابھارتے ہیں کہ فلاں نے رشتہ دار نے ایسا کیا، تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، رشتے توڑنے پر پرورش ہوتی ہے ان کی، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر ان کی پرورش ہوتی ہے، گالی گلوچ پر، مار پیٹ پر۔ ماں باپ بچوں کو خیر میں ان کا تعاون کریں، یعنی ان کو بچپن میں آپ ان غلط کاموں میں نہ لگائیں۔ بڑوں کے درمیان مسائل تو بڑوں کے درمیان اسے حل ہونا ہے۔ بچوں کی کیا غلطی ہے؟ بچوں کو ہم کیوں روک رہے ہیں؟ بچوں کو کیوں ملنے سے روک رہے ہیں؟ بچوں کو کیوں ملاقات کرنے سے روک رہے ہیں؟ بچوں کو کیوں محبت سے روک رہے ہیں؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ تو کیا آپ کی دشمنی بچوں کی دشمنی ہو جائے گی؟ یہ دنیاوی امور کو لے کر کے بچوں کی زندگی مستقل ہے، انہیں آگے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے زمین میں فساد مچایا ہے، اب ہماری اولاد بھی مچاتی رہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ مسائل ہمارے تھے تو ہمارے حد تک وہ حل ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہو سکے کم از کم بچوں تک اس کو منتقل مت کیجیے، وراثت میں انہیں ٹوٹے ہوئے رشتے مت دیجیے، وراثت میں انہیں اختلافات اور لڑائیاں مت دیجیے، وراثت میں انہیں نقصان اور پریشانیاں مت دیجیے۔ اگر ہم وراثت میں انہیں اچھا نیکیاں نہیں دے سکتے، کم از کم یہ مصیبتیں بھی ان کو نہ دیں۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ بچے کے ساتھ بچے کا 5واں حق یہ ہے کہ خیر میں اس کی مدد کرنا۔ آخری بات ہے وہ یہ خیر میں مدد کرنا یہ ہے کہ بچہ اگر اچھا کام کرے تو آپ اس سے سلوک کریں، اور اگر غلطی کر دے
تو آپ معاف کرنے کی بھی عادت ڈالیں، نظر انداز کرنے کی بھی عادت ڈالیں۔ ہر غلطی پر ٹوکنا، ہر غلطی کو دیکھنا، ہر غلطی پہ غور کر کے روکنا ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو شرارت کے طور پر ہو رہی ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے وہ، اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں جس کے اوپر گرفت ہو سکے ان کی، تو بار بار ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے وہ بچے جری ہو جاتے ہیں اور پھر ماں باپ کے حق کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ پانچواں حق ہے کہ بچے کے ساتھ، بچے کے خیر میں ہم ان کا تعاون کریں۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر کیا ہے، اس میں سے ایک عظیم حق ناظرین اکرام کہ اولاد کے خرچ کو برداشت کرنا، نان و نفقہ دینا ان کا۔ اس لیے کہ بچے کمانے کے قابل نہیں ہیں، کمانے کی طاقت نہیں ہے، یا کماتے ہیں لیکن ابھی کوئی نقصان میں ہے، کسی پریشانی میں پھنس گئے، لا قدر اللہ، اللہ بچائے محفوظ رکھے۔ ماں باپ کے اوپر حق ہے کہ ماں باپ اولاد کے اوپر خرچ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد حدیث نمبر 1692 حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے اس کو وہ ضائع کر دے۔ گنہگار ہو جاتا ہے انسان۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچہ ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوا ہے، آپ اور میں خرچ اگر اس کے اوپر نہیں کر رہے ہیں اور اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں اپنی چیزوں کا پورا خیال کرتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، پہنتے ہیں، گھومتے ہیں، لیکن جب اولاد کی بات آتی ہے تو ان کی بنیادی ضرورتیں، تعلیم کی ضرورت بھی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تعلیم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بچوں کا لباس پھٹا ہوا ہے، بچوں کے پاس کتاب نہیں ہے، قلم نہیں ہے ان کے پاس، بچے کے پاس دوائی نہیں ہے، علاج نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ ماں باپ کے اوپر حق ہے کہ آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی اس میں سے اپنے بچوں پر خرچ کیجئے۔ ان کے اوپر خرچ کرنا نیکی ہے، ان کے خرچ کو ضائع کر دینا یہ گناہ ہے، جیسے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اور بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر بخاری میں 5649 اور صحیح مسلم 2629 حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں اور مجھ سے کچھ مانگنے لگی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور میرے پاس تھا، تو میں نے اس عورت کو دے دیا، تو اس عورت نے ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور بچیوں کو دے دیے اپنی، اور بچیوں نے کھا لیا، پھر چلی گئی وہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو میں نے وہ حدیث پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک عورت آئی تھی 2 بیٹیوں کے ساتھ، میں نے کھجور دے دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار، کہ جو ان بیٹیوں کے سلسلے میں صبر کرتا ہے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کن لہ سترا من النار، تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے، جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی یہ اولاد۔ اگر انسان ان کا خرچ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، محنت کرے انسان، اس کی نیت یہ ہو کہ میں اپنے اولاد پہ خرچ کروں، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آپ نے کہا، ان کان خرج یسعى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ہے، مختصر واقعہ یہ ہے ناظرین اکرام، جیسا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 282 حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرے تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے دیکھا کہ بڑے طاقتور ہیں، بہادر ہیں، نشیط ہیں، ایکٹیو ہیں بہت زیادہ، تو کہا، اللہ کے رسول، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش کہ یہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یعنی یہ آدمی اتنی طاقت ہے، جسمانی اعتبار سے اتنا بہادر محسوس ہوتا ہے، کاش کہ یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتا، اللہ کے راستے میں محنت کرتا۔ یہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ، آپ نے کہا اگر یہ شخص اپنے گھر سے نکلا ہے اپنے چھوٹے بچوں کو کھلانے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، کما کر ان پہ خرچ کرنے کے لیے، فهو فی سبیل اللہ، تو یہ بھی اللہ کے راستے ہی میں ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور آپ نے کہا اگر یہ نکلا ہے یسعى علی ابوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ نکلا ہے اپنے بوڑھے، اپنے بزرگ ماں باپ پہ خرچ کرنے کے لیے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ آپ نے اگر یہ نکلا ہے اپنے آپ کو عزت دار بنانے کے لیے، کسی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے، تو آپ نے کہا
یہ بھی اللہ کے راستے میں آپ نے کہا، اگر یہ ریاکاری کے لیے نکلا ہے، فخر مباحات کے لیے نکلا ہے، تو یہ شیطان کے راستے میں. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی اللہ کے راستے ہی میں. ایسا نہیں ہے ناظرین اکرام کہ اللہ کے راستے میں نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے ہی میں، جیسا کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ اولاد کا ماں باپ کے اوپر عظیم، اولاد کا حق ہے جو ماں باپ کے اوپر عائد ہوتا ہے. اور اسی طرح ناظرین اکرام اولاد کا حق جو ماں باپ کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا. عدل و انصاف کرنا ناظرین اکرام یہ بہت ضروری شے ہے. کہ آج انسان کیا کرتا ہے، اگر بیٹا ہے تو بیٹے کے ساتھ خوب محبت کرتا ہے، بیٹے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اگر بیٹی ہو تو پھر وہ اسے پڑھانے سے پہلے سے بھی سوچتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے بھی اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی جو بیٹے کے لیے پائی جاتی ہے. یہ بہت ہی برا اور معیوب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2587، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے، اعطانی ابی عطیہ، میرے والد نے مجھے کوئی تحفہ دیا، یعنی کوئی تحفے کے طور پر کوئی چیز دیا، اور وہ غلام تھا، غلام اپنے بیٹے کو انہوں نے دیا. نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں، ان کے والد جو بشیر ہیں، انہوں نے ان کو کوئی تحفے میں غلام دیا. تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمرہ بنت رواحہ کہتی ہیں، جو کہ ان کی والدہ ہیں، کہتی عمرہ بنت رواحہ جو کہ نعمان بن بشیر کی ماں ہیں، کہا کہ میں اس تحفے سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تم اس کے اوپر گواہ نہ بنا دو. کیا گواہ ہو؟ کہ ہاں یہ فلاں آدمی کے سامنے آپ کہیں کہ میں میرے بیٹے کو یہ غلام دیتا ہوں تحفے کے طور پر، اور یہ اس کے لیے اپنا ہے، تاکہ عطیہ تحفہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ہی رہے. تو حضرت بشیر یہ بھی صحابی ہیں، نعمان رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہے، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی، ان کی ماں جو ام النعمان ہے، جن کا نام حدیث میں مذکور ہے، حضرت عمرہ بنت رواحہ، وہ بھی صحابیہ ہیں. تو بیوی نے کہا کہ آپ بیٹے کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کوئی گواہ چاہیے. تو کیا ہوا؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ یعنی جو ان کے والد ہیں، مجھے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے پورا واقعہ ذکر کیا اور کہا میری بیوی چاہتی ہے اللہ کے نبی کہ میں اس کے اوپر گواہ بناؤں. تو اللہ کے نبی نے حضرت بشیر سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ آپ نے کہا هل اعطیت باقی اولادک مثل ما اعطیت ولدک النعمان، کہا کہ تم، ان کے اور بھی بیٹے تھے، ان کی اور بھی اولاد تھی، کہا بتاؤ کہ کیا تم نے جو نعمان کو دیا ہے وہ اب دوسرے بچوں کو بھی تم نے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ نعمان ہی کو میں نے دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، آپ نے اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو. اور ایک اور الفاظ میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں گناہ پر گواہ نہیں ہوتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ بڑھاپے میں حسن سلوک کرو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں. تو کہا پھر تم ان کے ساتھ انصاف بھی کرو. تو ماں باپ کے اوپر حق ہے اولاد کے درمیان انصاف کرے، بیٹا ہو بیٹی ہو انصاف کرے. حتیٰ کہ وراثت کے بارے میں ماں باپ کیا کرتے ہیں، بیٹے کو وراثت لکھ کر جاتے ہیں اور بیٹی کو محروم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جہیز دے دیا، ہم نے شادی کر دی اس کی. یہ حرام اور ناجائز ہے. وارثوں کے لیے کوئی وصیت آپ نہیں کر سکتے. قرآن طے کر چکا ہے آپ کی وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا ہے لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. وصیت کی کوئی حیثیت نہیں. اور اگر وصیت کر دیا ہے کسی نے تو اس وصیت پہ عمل کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں اس نے وصیت لکھی ہے. وصیت کس کے لیے کر سکتے ہیں آپ کے مال میں 1/3 حصے میں غریب کے لیے، مسکین کے لیے، یتیم کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے آپ وصیت کر دیجئے 1/3 مال میں. لیکن وارثوں کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے. وارثوں کو اللہ کے نزدیک لڑکا ہو کہ لڑکی ہو حصہ اس کو ملے گا. لڑکی کو 1 تو لڑکے کو 2 حصے ملیں گے. تو انہیں محروم کرنا، ان کے حق کو ضائع کر دینا ہے اور عدل و انصاف کو چھوڑ دینا ہے. عدل و انصاف کا تقاضا ناظرین اکرام اولاد کے درمیان انصاف کیجئے. زندگی میں اگر کوئی تحفہ دے رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کو تو بیٹی کو بھی دیجئے. اگر آپ کوئی چیز خرید کر کے جو قیمتی ہے کسی ایک بیٹی کو دے رہے ہیں اور بیٹی کو محروم مت کیجیے.
ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو چن لیتے ہیں، یہ بچہ میرا پسندیدہ ہے، یہ بچہ ان کا پسندیدہ ہے، اور پھر عدل و انصاف نہیں کرتے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اور اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ اولاد کا حق ہے ناظرین اکرام جو ماں باپ پر عائد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام اولاد کے جو حقوق ماں باپ پر ہیں، جو ابتدا میں نے ذکر کیا، نیک بیوی کا انتخاب کرنا، اور اسی طرح بچے کا اچھا نام رکھنا، اور اسی طرح یہ مستحب ہے کہ نام انبیاء کے نام پر ہو، ایسا نام ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف منسوب ہو، اور اسی طرح سے بچے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا، اور اس کے بال نکال کر کے اس بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ بچے کا حق ہے جو ماں باپ پر عائد ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کیا، 1519 حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے عقیقہ کیا، اور آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا یا فاطمہ، اے فاطمہ، بچے کا سر مونڈ دو اور اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ تو حضرت فاطمہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے فوزنتہ، میں نے وزن کیا حضرت حسن کے بالوں کو رضی اللہ عنہ، فکان وزنہ درہما او بعض درہم، تو وزن 1 درہم یا 1 درہم سے تھوڑا سا کم تھا، تو انہوں نے صدقہ کر دیا اتنا۔ تو یہ بچے کا حق ہے کہ اس کے بال کے وزن کے برابر صدقہ کریں 7ویں دن، اور اسی طرح عقیقہ کریں، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ سنن ترمذی حدیث 1221 اور ابو داؤد 2834 حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا عقیقے کا، کیسے؟ عن الغلام شاتان مکافئتان، کہ غلام یعنی بچے کی جانب سے 2 دمبے برابر برابر، اور اسی طرح سے بیٹی کی طرف سے 1۔ یہ حقیقہ ہے جو بچے کی حقوق میں سے ماں باپ پر عائد ہوتا ہے۔ اور اختتام پر یہ کہ ناظرین اکرام ماں باپ کا نیک ہونا یہ بچوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اور بچوں کے دنیاوی زندگی میں اور ان کی سفر زندگی میں ان کا معاون اور مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں دیوار کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے حضرت موسیٰ اور خضر کے بارے میں، کیا واقعہ ہے ناظرین اکرام کہ حضرت موسیٰ اور خضر گئے ایک علاقے میں، مہمان نوازی طلب کی، کسی نے مہمان نوازی نہیں کی، تو اس علاقے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو دیوار گرنے والی ہے، تو حضرت خضر نے اسے دوبارہ بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے تو ہمارے مہمان نوازی بھی نہیں کی، تم نے دیوار کیوں بنا دیا؟ تو حضرت خضر نے جواب دیتے ہوئے کہا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، کہا کہ جو دیوار ہے جو میں نے درست کی ہے تو یہ 2 یتیم بچوں کے لیے ہے، اور اس کے نیچے خزانہ ہے ان کے لیے، اور ان کے جو والدین تھے وہ نیک تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ دیوار میں درست کر دوں اور وہ خزانہ ان کے لیے محفوظ رہے جو بچے بعد میں وہاں سے حاصل کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا جس کے نیچے سونا اور چاندی ہے، اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بچوں کو مل جائے خزانہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے جو ماں باپ تھے وہ نیک تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں، کتنی اہم اور کتنی بڑی بات کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حُفِظَا بِصَلَاحِ أَبَوَيْهِمَا، کہ ان دونوں کی حفاظت کی گئی، ان کے ماں باپ نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اور اسی طرح سے محمد بن منکدر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کی دینداری کی وجہ سے اس کے بیٹے کی، اس کی اولاد کی، اور اولاد کی اولاد کی، اور اس کے خاندان اور قبیلے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کی حفاظت ہو تو ہم خود نیک ہوں، جیسا کہ اس واقعے کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو یہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے میں آپ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ جو ہمارے گھر کے آس پاس ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ اہل علم نے اس حوالے سے مختلف باتیں ذکر کی ہیں، راجح بات ہے واللہ عالم ناظرین اکرام، عرف میں یعنی ہمارے سماج اور معاشرے میں جس کو پڑوسی کہا جاتا ہے وہ سب ہمارے پڑوسی ہیں، اس لیے کہ بعض علماء نے کہا پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے اطراف ہوتے ہیں، بعض نے کہا کہ اتنے گھر ہوں، اور بعض نے کہا فلاں اور فلاں۔ صحیح بات ہے واللہ عالم یہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ 40 گھر، حد الجوار 40 دار من کل ناحیہ، آپ کے گھر کے ہر ناحیے سے، ہر کنارے سے
40 گھر آپ کے پڑوسی ہیں۔ یہ حضرت عائشہ، حضرت امام اوزاعی، حسن بصری اور امام زہری رحمہم اللہ کا قول ہے، یعنی سلف صالحین میں ایک مضبوط قول ہے کہ 40 گھر جو ہوتے ہیں وہ آپ کا پڑوس ہیں۔ اور صحیح بات واللہ عالم ہے وہ یہ کہ چونکہ شریعت میں بالتحدید کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، لہٰذا جس کو بھی ہمارے سماج اور عرف میں پڑوسی کہا جاتا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ پڑوسی ناظرین اکرام کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ پڑوسی امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تفسیر میں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 184 میں، کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں، 3 حق ہے۔ وہ کون سا پڑوسی ہے؟ وہ پڑوسی جو مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے، تو اس کے 3 حق ہیں۔ ایک پڑوسی ہونے کا حق، دوسرا مسلمان ہونے کا حق، اور تیسرا رشتہ دار ہونے کا حق۔ اور ایک پڑوسی دوسرے نمبر پر آتا ہے وہ جس کے 2 حق ہیں، وہ مسلمان پڑوسی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کا حق بھی دینا ہے آپ کو، اور دوسرا پڑوسی ہونے کا حق بھی دینا ہے۔ اور تیسرا ہے جس سے ایک حق ہے، وہ ہے وہ پڑوسی جو کافر ہے، مشرک ہے، اس کا ایک حق ہمارے اوپر ہے، پڑوسی کا حق، یعنی کافر بھی ہو تو اسلام کے نزدیک اس کا حق ہے، اس حق کو ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 قسم کے پڑوس کا ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک والجار ذی القربہ، وہ جس کے اور ہمارے درمیان رشتہ داری بھی ہے، قربت بھی ہے، رشتہ بھی ہے۔ اور اسی طرح سے بعض اہل علم نے کہا اس سے مراد الجار الجنوب سے مراد وہ رشتہ، اکثر مفسرین نے کہا کہ وہ رشتہ دار جس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور وہ رشتہ دار جو صرف مسلمان ہے، والجار ذی القربہ۔ تو بہر صورت یہ کہ 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں، اور تینوں کے حق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور حدیث میں اس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5668، حضرت عائشہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت جبریل نے مجھے وصیت کی پڑوسیوں کے بارے میں، ان کی اہمیت، ان کے حقوق اور ان کے متعلق مجھے اتنی وصیتیں کی، اتنی بات مجھے بتائیں، حتیٰ ظننت، مجھے ایک گمان ہونے لگا کہ شاید ان کو پراپرٹی میں بھی حصہ مل جائے گا۔ پراپرٹی میں تو صرف رشتہ داروں کو حصہ ملتا ہے، لیکن حضرت جبریل نے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیتیں کی، اتنا اللہ کے نبی کو بتایا ان کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یہ لگا کہ شاید وہ مجھے یہ بتائیں گے کہ پڑوسی کا حصہ مال میں بھی ہو جائے گا مرنے کے بعد، جبکہ ایسا نہیں، لیکن اتنے تاکید حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی بات میں بیان کی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5673 حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، اور دوسرے الفاظ میں ہے فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور سنن ترمذی کی حدیث 1944، اللہ کے نبی نے کہا خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے پڑوسی کے ساتھ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے ساتھ بہتر معاملہ کیسے ہوتا ہے، اس کے کیا حق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے ناظرین کرام جو کم از کم ہمارے پر واجب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ پڑوسی کو ہم تکلیف نہ دیں۔ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تکلیف کسی کو مت دیجیے، پڑوسی کو تکلیف دینا، کیونکہ گھر کے بازو رہتے ہیں، بسا اوقات راستہ ایک ہوتا ہے، دروازہ ایک ہوتا ہے، میل جول ہوتا رہتا ہے، تکلیف نہیں ہونا چاہیے ہماری بات سے اور ہمارے کام سے، کوئی تکلیف ہم ان کو نہ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 5787 حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، آپ نے کہا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، 3 مرتبہ آپ نے کہا جس کی اذیت سے، تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو پہلا حق ہے ناظرین اکرام یہ کہ پڑوسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف اور اذیت نہ ہو، اور دوسری چیز ناظرین اکرام پڑوسی کے حقوق میں کہ ہمیں چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ
حسن سلوک اور انہیں تکلیف نہ دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ پڑوسی کی ساتھ خیانت سے بچیں، یا پڑوسی کے ساتھ کسی بھی طریقے کا دھوکہ دھڑی کرنے سے بچیں، اس لیے کہ چوری کا راستہ، بے حیائی کا راستہ وغیرہ وغیرہ پڑوس میں یہ راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس سے چوکنا رہتے ہوئے مومن کو چاہیے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پڑوسی کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے ناظرین اکرام کہ پڑوسی کو ہمیں چاہیے کہ ہدیہ دیں۔ پڑوسی کو ہدیہ دینا یہ پڑوسی کا حق ہے ہمارے اوپر، جس کو شریعت اسلامیہ نے پسند کیا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس کی ہمت افزائی کی ہے، ایک دوسرے کو ہم ہدیہ دیں، اور اسی طرح مصیبت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم ہوں، اور اسی طرح پڑوسی کا حق یہ ہے کہ پڑوسی تک دین کو پہنچائیں اچھے ڈھنگ سے، اچھی طرح سے، اور اسی طرح ان کی خبر گیری کرنا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، اور اسی طرح سے ان کی جان، ان کے مال کی حفاظت کا ذریعہ بننا، اور وہ موجود نہ ہوں تو ان کے مال کی حفاظت کا ذریعہ بننا، اور ان کی خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بننا، یہ سب پڑوسی کے حقوق ہیں ناظرین اکرام۔ اگر ضرورت کے وقت وہ قرض طلب کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ واقعی پریشانی میں ہے، تو اس کا تعاون کرنا طاقت بھر، اور اگر وہ ظالم ہے تو ظلم سے روکنا، اگر مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اور اسی طرح پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا، اور اسی طرح پڑوسی کا حق یہ ہے ناظرین اکرام کہ پڑوسی کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پڑوسی کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، اور اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ کرے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعید بیان کی ہے اس بات کی کہ کوئی آدمی پڑوسی کو تکلیف دے، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کو تکلیف پہنچانے کی کیا کیا شکل ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے کہا کم از کم حق یہ ہے کہ آپ تکلیف نہ دیں، زیادہ یہ ہے کہ آپ حسن سلوک کریں، تعاون کریں، ہدیہ دیں، دین پہنچائیں، حفاظت کریں وغیرہ وغیرہ۔ تکلیف پہنچانے کا پہلی شکل تو ناظرین اکرام ان کی عزت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، گالیاں دینا، لعنت بھیجنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ عزت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ان کی عزت کو نیلام نہ کریں، اور غلط طریقے سے اس پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اور دوسری چیز تکلیف پہنچانے کی شکل یہ ہے بدگمانی رکھنا، جاسوسی کرنا، کون جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، جاسوسی کرنے سے بچنا چاہیے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ پڑوسی کو تکلیف نہ دیں اس طرح سے کہ گھر میں زور سے آلات نہ استعمال کریں، موبائل فون، ٹیلی فون، یا اسی طرح ریڈیو، یا اسی طرح اسپیکرز وغیرہ، یا گانے وغیرہ ڈالنا، قوالیاں ڈال دینا، حتیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو۔ اہل علم نے پڑوسی کے حقوق میں ذکر کیا، آپ زور سے مت ڈال دیجیے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کام میں ہو، یا کوئی بیمار گھر میں ہو جسے آواز سے منع کیا گیا ہو، زوردار آواز آپ نہیں کر سکتے، ہارٹ پیشنٹ ہیں، یا عمر دراز ہے، یا کسی کا سونے کا وقت ہے، رات میں کوئی نہیں سو سکا، دن میں سو رہا ہے وہ، تو زور سے آواز کرنا یہ بہت ناپسندیدہ ہے، یہ شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح سے تکلیف پہنچانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے ناظرین اکرام کہ انسان کیا کرتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کو اپنی گندگی اس کے گھر کے پاس ڈال دینا، اور اسی طرح سے اس کے درخت کو کاٹ دینا بغیر اجازت کے، یا پھر اس کے درخت سے اس کے درخت سے پھل کو توڑنا بغیر اجازت کے، اور اسی طرح سے اس کے دیوار کو، ایک دیوار ہوتی ہے پڑوسیوں کی، تو اس دیوار کو نقصان پہنچانا، کیونکہ ہمارے زیادہ فائدے میں نہیں ہے وہ، لیکن اس کے گھر کے لیے وہ ضروری ہے، اس دیوار کو نقصان پہنچانا۔ اور اسی طرح سے دیوار میں کوئی ہوا جانے کا راستہ ہے تو بغیر کسی ضرورت کے بند کر دینا، اور اسی طرح سے اگر اوپر ہیں آپ تو لباس کو اوپر کچا ڈال دینا، نیچے پانی گر رہا ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، اسی طریقے سے داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت دروازے کو بند کر دینا یا تنگ کر دینا جبکہ دروازہ ایک ہے، وہاں سے کوئی پریشان کرنا، اسی طرح رات میں آ کر کے زور زور سے دروازے کھٹکھٹانا، اس طرح کے بہت سارے امور ناظرین اکرام جو اہل علم نے ذکر کیا بالتفصیل۔ بہر صورت ہمیں اپنی سمجھ بوجھ سے غور کرنا ہے کہ کیا میری اس طرز عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو جائے گی، کسی کو پریشانی تو نہیں ہوگی۔ یہ سوچ سمجھ کر کے مومن کو چاہیے کہ وہ حسن سلوک کرے، اور پڑوسی کا حق ہمارے اوپر جو عظیم حق ہے ناظرین اکرام وہ یہ پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ایسا پڑوسی ہمیں نہیں ملے گا جیسا ہم چاہتے ہیں، نہ لوگوں کے پاس اتنا علم ہے، نہ اتنی سمجھ بوجھ ہے،
تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اچھا پڑوسی وہ نہیں ہے جو تکلیف نہیں دیتا، بس اتنا نہیں، بلکہ اچھا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی کی تکلیف پہ صبر کر لے جاتا ہے۔ صبر کیجیے، اگر صبر نہیں کیا پھر آپ بھی کچھ کر رہے ہیں، پھر وہ کچھ کر رہا ہے، پھر زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا پڑوسی کی تکلیف پر مومن کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اور اسی لیے ایک واقعہ بھی ہے جو اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو پڑوسی تھا وہ یہودی تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، ان کو اذیت دیا کرتا تھا، اور دیوار ان کی جو گھر کی تھی وہ دیوار کے اندر کوئی راستہ تھا جس کے ذریعے سے گندگی اندر داخل ہو جاتی تھی، اور روزانہ مالک بن دینار رحمہ اللہ اپنے گھر کو صاف کرتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، اور کئی عرصے تک وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ وہ جو دیوار تھی اور جہاں وہ اس کے نہانے کی جگہ تھی، یہاں سے گندگی ان کے گھر کے اندر آ جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ کئی عرصے تک انہوں نے صبر کیا، یہ یہاں تک کہ ایک دن اس کا ہی دل بھر آیا، یہودی کا ہی، کہ یہ آدمی کب سے صبر کر رہا ہے، کب سے مشقت برداشت کر رہا ہے۔ تو اس نے آ کر کے کہا یا مالک، مالک بن دینار سے کہا اے مالک، میں نے بہت تکلیف دیا آپ کو، اور آپ نے مسلسل صبر کیا، اور آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا، کوئی بات آپ نے نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کہا ہمارے رسول نے کہا ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جبریل نے مجھے وصیت کی ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اتنی وصیت کہ جبریل علیہ السلام نے یہاں تک کہ مجھے لگا کہ وہ وارث بنا دیں گے۔ یہ حدیث مالک بن دینار رحمہ اللہ نے پیش کی۔ تو ناظرین کرام، پڑوسی کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا، اچھا پڑوسی ہم یہ چاہتے ہیں اچھا پڑوسی ہم کو مل جائے، ہمیں یہ سوچنا ہے کیا ہم اچھے پڑوسی ہیں، کیا آپ کسی دوسرے انسان کے لیے اچھے پڑوسی ہیں، کیا آپ کسی گھر میں اتر رہے ہیں تو بازو والے خوش ہیں کہ ہاں چلو اچھا آدمی آیا ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پڑوسیوں کا حسن سلوک بھی کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کچھ حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حقوق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔